بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سورة الكهف آیت نمبر 98۔ جب ذوالقرنین جو ہے یاجوج ماجوج کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیے، جب سد بنا دیے تو اس کے بعد انہوں نے کہا قال هذا رحمة من ربی فإذا جاء وعد ربی جعله دکا وكان وعد ربی حقا۔ کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین دوز کر دے گا۔ جب قیامت قریب ہو جائے گی، قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ جیسا احادیث میں ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا تو جب یاجوج ماجوج نکلنے کا ٹائم آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس صد کو جو ہے نا اس کو ختم کر دیں گے، اور یاجوج ماجوج جو ہے باہر نکل جائیں گے اور فتنہ فساد کریں گے، جیسا کہ احادیث ہے اشراط الساعہ، یعنی قیامت کے قریب کے جو ہے نا نشانیاں وہ ظاہر ہوں گی۔ اسے زمین دوز کر دے گا اللہ تعالیٰ، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، پس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے۔ یعنی یہ دیوار اگر سے بڑی مضبوط بنا دی گئی، جس کے اوپر چڑھ کر اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے، جیسا کہ احادیث میں ہے۔ مثلا ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں، جب کھلنے کے قریب پہنچے تو ان کا بڑا کہہ دیتا ہے کہ کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ اسے پہلے کی طرح کر دیتا ہے۔ لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے انشاءاللہ اس کو کھودیں گے کل، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور امر حق سن بھی نہیں سکتے تھے۔ افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا۔ کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے، یعنی میری ہی مخلوق کو میرے خلاف میں جو ہے نا کیا مددگار پائیں گے وہ لوگ؟ سنو، ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ افحسبا یعنی ظن، کیا لوگ گمان کرتے ہیں، کیا لوگ ظن کرتے ہیں میرے بندوں سے مراد ملائکہ، مسیح علیہ السلام اور دیگر صالحین ہیں، جن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح شیاطین و جنات میں ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، اور استفہام زبر و توبیخ کے لیے ہے، یعنی غیر اللہ کی یہ پجاری کیا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر اور میرے بندوں کی عبادت کر کے ان کی حمایت سے میرے عذاب سے بچ جائیں گے؟ یہ ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے۔ ہم نے تو ان کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، جس میں جانے سے ان کو وہ بندے نہیں روک سکیں گے جن کی عبادت کرتے اور جن کو اپنا حمایتی سمجھتے ہیں۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ کہہ دیجئے اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ باعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ یقیناً مشرکین کفار ہیں۔ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، وہ ہیں کہ
دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ دوسری کا فرماتے ہیں الشیطان یزین اعمالہم، شیطان ان کے عملوں کو زینت دیا ہے. مشرکین سمجھتے ہیں کہ ہم ہی صحیح ہیں. آج ہمارے پاس مسلمانوں کے اندر بھی نام لیوا مسلمان کتنے ہیں جو ہے نا انسانوں کو، بندوں کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہیں. غوث، یہ کیا کیا ان کے پاس جو ہے، تو بعض تو نعرے لگاتے ہیں کہ یا غوث غثنی، اے غوث میری مدد فرما. تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی پر چھوڑ دیں گے، وہ کوئی کام نہیں آئیں گے قیامت کے دن ان کے. یعنی اعمال ان کے ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں، لیکن بزعم خواہش سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں. اس سے مراد کون ہے؟ مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں. بخاری میں ہے، میں سعد بن ابی وقاص سے ایک روایت آئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اس سے مراد کفار ہیں. یہ قول راجح ہے. اس کی تائید ما بعد والی آیت سے بھی ہو رہی ہے. یعنی مصداق اول تو کفار ہی ہیں، پھر ان کے عموم میں خوارج، اہل بدعت اور ہر وہ فرد اور وہ گروہ شامل ہے جس کے اندر مذکورہ صفات ہوں گی. آگے ایسے ہی لوگوں کی بابت مزید وہ وعید بیان کی جا رہی ہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. اولئک الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیتوں کا، اپنے رب کی نشانیوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، ولقائہ اور اس سے ملاقات کرنے کا قیامت کے دن. فحبطت اعمالہم، جن لوگ منکر ہیں، جو لوگ کفار ہیں، جو لوگ مشرکین ہیں، ان کے اعمال پورے حبطت یعنی ان کے بیکار ہو گئے اعمال. حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے. پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے، ان کے اعمال کا کوئی وزن نہ ہوگا، سب جو ہے نا اڑ جائے گا وہ. کیونکہ اصل چیز بیس ہے. اہم شے عقیدہ، اہم شے جو ہے نا عقیدہ ہے انسان کا. عقیدہ اگر بیس مضبوط رہے گی تو اس کے فروع، اس کے تمام چیزیں جو ہے نا کام آئیں گی. اگر بیس ہی نہیں ہے اگر، تو اس کے فروع جو ہے نا پورے بیکار. یعنی ہمارے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. یا یہ مطلب ہے کہ ہم ان کے لیے میزان کا اہتمام ہی نہیں کریں گے جن میں ان کے اعمال تولے جائیں گے. میزان کا اہتمام ان کے لیے جو مومنین ہیں، اچھے اعمال، برے اعمال، توحید اور جو ہے نا توحید کے بعد اگر آدمی صغائر وغیرہ چھوٹے موٹے گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو تولیں گے، تول کے جو ہے اس کا حساب کتاب کریں گے. جس میں ان کے اعمال کو تولے جائیں گے، اس لیے کہ اقوال تو ان موحدین کے تولے جائیں گے، اعمال تو ان موحدین کے تولے جائیں گے جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں اور برائیاں دونوں ہوں گی، جبکہ ان کے نامہ اعمال حسنات سے بالکل خالی ہوں گے. جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن موٹا تازہ آدمی آئے گا، اللہ کے ہاں ان کا اتنا بھی وزن نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں اس کا اتنا وزن بھی نہیں ہوگا کہ جتنا مچھر کے پر کا ہوتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا ذلک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. یہی ہے ان کی جزا، ان کی جزا جہنم ہے جو انہوں نے کفر کیا، کفر کے عوض واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور میری آیتوں کو اور میرے رسولوں کی باتوں کو جو ہے نا ہنسی مذاق بنا دیے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. جو لوگ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ جب کبھی بھی آمنو بولا ہے، ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، اس کے ساتھ اعمال صالحہ کو جوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ. تو یاد رکھو مسلمانوں، اگر تمہارا قول لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ہے تو اس کے ساتھ تمہارے عمل میں بھی جو ہے نا ضروری ہے کہ تم اوامر کو بجا لائیں اور نواہی سے بچیں، نمازوں کی پابندی کریں، زکوٰۃ دیں، حج کریں اور یہ تمام صالح اعمال کریں. اگر صالح اعمال تمہارے پاس نہیں ہیں تو
تمہارا ایمان لانے کا جو ہے دعویٰ جھوٹا ہے، کیونکہ جو آدمی دل میں خیال کرتا ہے، زبان سے بولتا ہے، اعمال جوارح سے عمل کرتا ہے، وہی جو ہے نا مومن اور مسلم کہلائے گا۔ اگر جو آدمی زبان سے کہتا ہے اور جوارح سے ایک مرتبہ بھی کچھ کرتا ہی نہیں تو کفر اس کا واضح ہے۔ العہد بیننا و بینہم ترک الصلاۃ، ہمارے اور ان کے بیچ میں جو ہے نا عہد جو ہے، فرق کرنے والی چیز ہے نماز ہے۔ جو نماز پڑھے گا، کہاں ہے مسلمان پورے کے پورے جو ہے نا بالکل اکثر لوگ لہو لہاب میں پڑے ہوئے، راتوں میں رات بھر جاگنا اور دن میں سونا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرے، یہ دو ضروری ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ کانت لهم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جو ہے نا جنت الفردوس ہے، جس میں نزل، جس میں بڑے بڑے آبشار، ندیاں اور جو ہے نا نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ لا یبغون عنہا حولا، جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ ہی نہ ہوگا۔ الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہم ارزقنا فردوس الاعلیٰ یا رب العالمین۔ الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس الاعلیٰ مانگو، اس لیے کہ وہ جنت کا اعلیٰ اور اوسط درجہ، اوسط حصہ ہے، اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کو، میرے پروردگار کی تعریف کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو وہ میرے رب کی باتوں کو ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے لیے، اس کے انعام اس کو گنانے کے لیے تمام سمندروں کو سیاہی بنا لیا جائے اور تمام جھاڑوں کے ٹہنیوں کو قلم بنا لیا جائے، اور اس کے بعد اس کی تعریف اور اس کی جو ہے نا نعمتوں کا ذکر لکھنا شروع کر دیا جائے، تو اس کا ذکر ختم ہونے سے پہلے، اس کی تعریف ختم ہونے سے پہلے تمام ٹہنیاں، جھاڑ کے ٹہنیاں جو ہے نا گھس جائیں گی اور سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا حمد و ثنا لکھنا ختم نہیں ہوگا، باقی رہے گی وہ۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخری آیت میں، کہہ دو ان سے بے شک انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، یوحی الیہ، لیکن مجھ پر وحی آتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے۔ ومن کان یرجو لقاء ربہ، جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے نعمتیں اور جنتوں میں رہنا چاہتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اس کے لیے ضروری ہے کہ صالح عمل کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، یہ تمام چیز کرے۔ ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو دوسرے کو شریک نہ بنائے، اپنے نفس کو بھی شریک نہ بنائے، ریاکاری نہ کرے، یہ تمام چیزیں جو ہے نا سیئات میں سے آتی ہیں۔ تو نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان باللہ و عمل صالح، یہ ضروری ہے۔ ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ اس لیے میں بھی رب کی باتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، البتہ مجھے یہ امتیاز حاصل ہے کہ مجھ پر وحی الہی آتی ہے، اس وحی کی بدولت میں نے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے متعلق اللہ کی طرف سے نازل کردہ وہ باتیں بیان کی ہیں جن پر
مرور ایام کے دبیس تہیں پڑی ہوئی تھی یا ان کی حقیقت افسانوں میں گم ہو گئی تھی۔ علاوہ ازیں اس وحی میں سب سے اہم حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم سب کا معبود صرف ایک ہے۔ ہجرت حبشہ کے واقعات میں بیان کیا گیا ہے کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور اس کے مصاحبین اور عمرا کے سامنے جب سورہ مریم کا ابتدائی حصہ خیر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو، کیونکہ یہ آیت دوسری جگہ ہے، انشاءاللہ کل سے سورہ مریم شروع ہوگا تو اس میں ہم چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح بات و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔